بڑی کریم ذات ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ حق تعالی شانہ نے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے احکام نازل فرمائے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ ہم سب کے سب حق تعالی شانہ کی ذات و صفات پر یقین کرتے ہوئے اس کے احکامات کے پابند بن کر چلیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند بن کر چلیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کی کامیابیاں بھی عطا فرمائیں گے۔ دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ اللہ رب العزت کا مبارک دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی محنت ہے۔ آج سب سے پہلا درجہ دعوت والی محنت کے زندہ ہونے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت زندہ ہوگی تو حق تعالی شانہ کا مبارک دین زندہ ہوگا، اور دین انسانوں کی زندگی میں آئے گا تو انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بنے گی۔ تو پہلا درجہ محنت کا ہے، اور نبیوں والی محنت میں سب سے پہلی بنیاد یقینوں کی تبدیلی ہے۔ یقین تبدیل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے غیر سے ہو جانے کا یقین دلوں سے نکل جائے، ایک حق تعالی شانہ کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین دلوں میں اتر جائے، اور دنیا میں پھیلے ہوئے مادی اسباب، مال، ملک، منصب، جاگیر، دنیا میں پھیلے ہوئے مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے۔ سب سے پہلی بنیاد یقین کا بدل جانا ہے۔ دو یقین ہیں، ایک یقین دونوں جہانوں کی یقینی بربادی کا ذریعہ ہے، اور ایک یقین دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ دعوت والی محنت میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ یقین جو دونوں جہانوں کی بربادی کا ذریعہ ہے، وہ یقین انسانوں کے دلوں میں سے نکل جائے، اور وہ یقین جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے، وہ یقین دلوں میں اتر جائے۔ وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی یقینی بربادی کا ذریعہ ہے؟ وہ ہے انسانوں کے مشاہدے، ان کے تجربے اور مشاہدے تجربے کا یقین، کہ جو انسانوں کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور ان کی زندگی بھر کے تجربے ہیں،
بچپن سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک ان کے تجربے ہیں. ان کے کیا تجربے ہیں کہ یہ ایک مخلوق ہے, اس مخلوق سے یہ ہوتا ہے. ان کو نظر آ رہا ہے مخلوق سے ہوتا ہوا, یہ مخلوق ہے, اس سے یہ ہو رہا ہے. مثال کے طور پر سورج سے کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, روشنی ملتی ہے. یہ سمجھتے ہیں سورج سے روشنی ملتی ہے, ان کا تجربہ ہے. یہ مخلوق کو چلا رہی ہے. یہ تجربہ یہ ہے کہ مخلوق کو چلا رہی ہے. مال مخلوق ہے. یہ مال تمہارے پاس کیسے آتا ہے کہ ہماری محنت سے آتا ہے. یہ جواب دیں گے کہ ہماری محنت سے مال ملتا ہے. یہ مال تو مخلوق ہے. اور مال سے کیا ہوتا ہے, مال سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں, چیزیں بھی مخلوق. اور چیزوں سے کیا ہوتا ہے, اس سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. یہ انسانوں کی نظر بتا رہی ہے. مشاہدے تجربے کا یقین, یہ یقین حق تعالی شانو اپنے کرم کے دروازے کھول دیں اور وہ رحم فرما لیں, اور یہ اس یقین کی نفرت دل میں ڈال دیں اور اس یقین کو دل سے نکالنے کی فکر پیدا کر دیں. اللہ نہ کرے اس یقین پر موت آ گئی تو بڑی بربادی ہوگی. جس مخلوق کو اللہ بناتے ہیں وہ مخلوق ان کے حکم کی پابند ہوتی ہے, اور اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. وہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں. کوئی مخلوق ہو اور وہ خود بخود کچھ کر دے تو رب کہاں چلا گیا؟ یہ مشاہدے تجربے کا یقین ہے. اور وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے؟ وہ یقین ہے غیب کی خبروں پر یقین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, غیب کی خبروں کا یقین یقینی دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے. دنیا بھر میں یہ دو یقینوں کی ٹکر ہے. ایک طرف غیب کی خبروں کے یقین والے ہیں اور ایک طرف مشاہدے تجربے کے یقین والے ہیں. مشاہدے تجربے والوں کا راستہ الگ ہے, غیب کی خبروں کے یقین والوں کا راستہ الگ ہے. خبر بتائے گی کہ میرے بندو یہ ایک راستہ, یہ تمہارے نقصان کا راستہ ہے, اس راستے کو چھوڑ دو. ان کی نظر یہ بتائے گی, ان کا تجربہ یہ بتائے گا کہ یہ راستہ ہمارے فائدے کا راستہ ہے. خبر بتائے گی نقصان اور نظر بتائے گی فائدہ. اتنا فرق ہے دونوں یقینوں میں. مثال کے طور پر آپ غیب کی خبر سنائیں انہیں, مشاہدے تجربے والوں کو,
کہ یہ سود حرام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، یہ راستہ چھوڑ دو. اس راستے پہ چلو گے برباد ہو جاؤ گے، یہ راستہ چھوڑ دو. مشاہدے تجربے والے وہ کہتے ہیں آپ کیا عجیب باتیں کر رہے ہیں، نہ ہم تجارت کریں نہ کھیتی باڑی کریں، سود کے راستے سے ہمیں منافع مل رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نقصان کا راستہ ہے. تو انسانوں کی نظر کیا بتاتی ہے، ان کا تجربہ کیا بتاتا ہے کہ سود سے مال کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے؟ کیونکہ کیا نظر آتا ہے انسانوں کو کہ مال زیادہ ہوتا ہے. حق تعالی شانوں کی بات پر یقین نہیں کرتے. وہ جس میں نقصان بتائیں اس میں تمہیں فائدہ نظر آتا ہے، اور جس میں تمہیں فائدہ بتائیں اس میں تمہیں نقصان نظر آتا ہے. پھر ان کو غیب کی خبر سنائیے کہ زکوٰۃ ادا کرو، دنیا میں یہ انعام آخرت میں یہ انعام، یہ اللہ کا حکم ہے اور اس حکم کے پورا کرنے پر اللہ زندگی بنائیں گے، تو تم زکوٰۃ ادا کرو. 40واں حصہ اپنے مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں ادا کر دو. یہ 39 حصے یہ تمہاری راحت کا ذریعہ اللہ بنا دیں گے. 39 حصے جو تمہارے پاس بچے ہیں اس سے تمہارے بچوں کی پرورش میں استعمال ہوں گے، تو ان کی رگوں میں جو خون دوڑے گا وہ خون رنگ لائے گا. تو تم زکوٰۃ ادا کرو. مشاہدہ تجربہ ان کا بتاتا ہے کہ زکوٰۃ سے تو مال کم ہو جاتا ہے. زکوٰۃ ادا کریں گے تو مال کم ہو جائے گا، سودی راستے پہ چلیں گے تو مال بڑھ جائے گا. 1 کروڑ کی زکوٰۃ ادا کریں تو کتنے کم ہو گئے؟ 2.5 لاکھ ہو گیا. تم یہ کیا بات ہے بھائی، میرے پاس تو کروڑ تھا، تو کروڑ کا تو لفظ ہی ختم ہو گیا جب 2.5 لاکھ کم ہو گئے، تو اب کروڑ تو نہیں رہا. جہاں نفع نظر آیا اس کو نفع سمجھ لیا، جہاں نقصان نظر آیا اس کو نقصان سمجھ لیا. نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو وہ اللہ جل شان و غیب کی خبریں سنا رہے ہیں. جن کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے وہ ہمیں غیب کی خبریں سنا رہے ہیں. پھر آپ ان سے پوچھیے پیاس کس چیز سے بجھتی ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ پانی سے بجھتی ہے. ان کا مشاہدہ تجربہ ہے. جب بھی پیاس آئی پانی پیا، ان کی پیاس دور ہو گئی. یہ ان کا زندگی بھر کا تجربہ ہے، ان کا مشاہدہ ہے کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے. اور حقیقت کیا ہے کہ پانی پیاس بجھانے میں اللہ تعالیٰ کے امر کا پابند ہے. اللہ جل شان و پیاس بجھانے میں پانی کے پابند نہیں ہے. وہ چاہیں تو پانی کے بغیر پیاس بجھا دیں، لیکن پانی ان کے حکم کے بغیر پیاس نہیں بجھا سکتا. وہ تو اپنی آنکھ دیکھی پر چلتے ہیں. وہ جو پانی تو ان کی آنکھ دیکھ رہی ہے پانی، اور جو اللہ کا امر ہے وہ چھپا ہوا ہے.
اب دو باتیں بن گئی، یا تو یہ کہیں گے کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے، یا یہ کہیں گے کہ اللہ کے امر سے پیاس بجھتی ہے۔ جو یہ یقین کرتے ہیں کہ اللہ کے امر سے پیاس بجھی ہے، یہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جو سمجھتے ہیں پانی سے پیاس بجھتی ہے، کھانے سے بھوک دور ہوتی ہے، مال سے چیزیں ملتی ہیں، چیزوں سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، جو انسانوں کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اب غور کریں گے یہ یقین کتنا پھیلا ہوا ہے دنیا میں۔ مخلوق سے ہونے کا یقین، مخلوق سے ہونے کا یقین، اس کی فضا ساری دنیا میں چھائی ہوئی ہے۔ غیب کی خبروں کے یقین والے تعداد میں کم ہوں گے، لیکن کامیاب یہی ہوں گے جو غیب کی خبروں پر یقین لاتے ہیں۔ ایمان بالغیب اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، گردنیں جھک جائیں۔ جس ذات نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ قدم قدم پر ہمیں غیب کی خبریں سنا کر وہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، وہ ہماری تربیت فرماتے ہیں۔ وہ غیب کی خبریں سنا کر ہمیں ایمان سکھاتے ہیں، ہمارا ایمان بڑھاتے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے جی، کہ وہ قدم قدم پر اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ یہ بتائیں گے کہ مخلوق کو چلا رہی ہے، حقیقت کیا ہے؟ مخلوق کو نہیں چلا رہی، یہ ساری کی ساری کائنات مخلوق ہے، اور اس مخلوق کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ اور یہ ساری کائنات، یہ کائنات کو نہیں چلا رہی، اس کائنات کو خالق کائنات چلا رہا ہے۔ نظر آ رہا ہے کہ کائنات کو کائنات چلاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کو خالق کائنات چلا رہا ہے۔ اگر اس کائنات کے چلانے والے دو ہو جائیں تو فساد ہو جائے گا۔ ایک کہے گا رات پہلے نکالو، دوسرا کہے گا دن پہلے نکالو۔ ایک ذات کی قدرت سے سارے وجود کے سلسلے ایک ذات کی قدرت سے چل رہے ہیں۔ جن سے کرایا جا رہا ہے وہ ان کو نظر آتے ہیں، انسانوں کو جن سے جو کچھ کرایا جا رہا ہے وہ نظر آتے ہیں، اور جو کرانے والی ذات ہے وہ نظر نہیں آتی۔ تو ان کا مشاہدہ تجربہ یہ بنتا ہے کہ اس مخلوق سے یہ ہو رہا ہے، اس مخلوق سے یہ ہو رہا ہے، اس مخلوق سے یہ ہو رہا ہے۔ جس مخلوق سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کس کے امر سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے۔ یہ اللہ نے غیب کی خبر سنائی ہے ہمیں، وہ ہماری گردنیں جھک جائیں۔ جب غیب کی خبر سنیں تو ہمارا ایمان بڑھ جائے، ہمیں شرم آئے کہ خبر تو بتا رہی ہے کہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اور مخلوق کو ہم مخلوق سے سمجھ لیتے ہیں۔ غیب کی خبر سنیے، اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ لہ الخلق والامر۔ یہ اللہ نے ہمیں غیب کی خبر سنا دی قرآن حکیم میں۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ اللہ غور سے سنو، توجہ دھیان سے سنو کہ اس مخلوق کو ہم نے بنایا ہے اور اس میں ہمارا امر چل رہا ہے۔ وہ امر نظر نہیں آتا، وہ امر نہیں دکھائیں گے اپنا۔ ایمان لاؤ،
ساری کی ساری طاقت کس کے امر کی ہے؟ سارے بھائی متوجہ نا، ساری طاقت کس کے امر کی ہے؟ اللہ کے امر کی ہے۔ نظر آتا ہے کہ نہیں مخلوق کی ہے۔ جیسے ہمیں نظر آتا ہے نا کہ پنکھے میں سے ہوا نکل رہی ہے، بولے والے سمجھ رہے ہیں کہ یہ پنکھے میں سے ہوا نکل رہی ہے، چلو میں بھی ایک پنکھا خرید کے میں بھی اپنے گھر میں لگا دوں، اب مجھے بھی ہوا ملنے لگے گی۔ نظر آتا ہے کہ پنکھے میں سے ہوا مل رہی ہے اور پیچھے سے کرنٹ بند ہو جائے تو پنکھے سے ہوا ملے گی کہ کیا ہوا بھائی، یہ پنکھا کیوں نہیں چل رہا؟ کہ جی کرنٹ، اس کو تو کرنٹ ہی نہیں مل رہا۔ پنکھا نظر آتا ہے، کرنٹ نظر نہیں آتا، اور اتنے بھولے بالے بھی نہیں ہیں، کرنٹ نظر تو نہیں آتا لیکن یہ جانتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑ لیا میں مر جاؤں گا۔ تو دو یقین ہیں، مشاہدے تجربے کا یقین، کچھ بولے بالے ساتھی بھی ہوں گے، مشاہدے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کہ جو انسانوں کو نظر آ رہا ہے اس کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ کچھ بولے بالے بھی تو ہوں گے نا کوئی، کہ ان کو نظر آ رہا ہے، ان کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور ان کو مخلوق سے ہوتا ہوا دکھایا جا رہا ہے۔ یہ اللہ ہی دکھا رہے ہیں ہم کو امتحان کے طور پر، دکھا رہے ہیں مخلوق سے ہونا اور کر رہے ہیں اپنے امر سے۔ اسباب کے پردے میں اللہ کا امر چھپا ہوا ہے۔ پانی میں کس کا امر چھپا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ کھانے میں کس کا امر چھپا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ سورج میں کس کا حکم چھپا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ نظر آتا ہے سورج سے روشنی ملتی ہے، یہ سورج جو ہے نا اس کو اللہ نے بنایا ہے اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے رہے ہیں مشرق سے نکلنے کے لیے، کل حکم دیں گے مغرب سے نکلنے کے لیے۔ آج تو حکم دے رہے ہیں کہ مشرق سے نکلنے کے لیے، کل حکم ملے گا مغرب سے نکلنے کے لیے۔ تو سورج کہاں سے نکلے گا؟ سارے بھائی متوجہ نا، جب حکم آ جائے گا اس میں مغرب سے نکلنے کے لیے تو مشرق سے نکلے گا یا مغرب سے نکلے گا؟ تو سورج میں اللہ کا امر چھپا ہوا ہے۔ سورج کو اللہ نے بنایا ہے اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ کا سارا غیر اللہ تعالیٰ کے امر کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر، اس کے ارادے کے بغیر، اس کے چاہے بغیر، اس کی قدرت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ مخلوق سے ہونے کا یقین یہ ناپاک یقین ہے، اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین یہ پاکیزہ یقین ہے۔ ایک گندا یقین ہے، ایک ناپاک یقین ہے، ایک پاک یقین ہے۔ تو دعوت والی جو محنت ہے، اس محنت میں کیا کیا جاتا ہے کہ جو ناپاک یقین ہے
وہ انسانوں کے دلوں میں سے نکل جائے، اور جو پاک یقین ہے وہ دلوں کے اندر اتر جائے۔ مخلوق سے ہونے کا یقین نکالنے کے لیے بڑا آسان علاج ہے، مرض بڑا موذی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر مخلوق سے ہونے کے یقین پر موت آ گئی، کتنی بڑی ناکامی ہوگی۔ ابھی تو سانس کی لڑی چل رہی ہے، ابھی اس مرض کا علاج آسان ہے، مرنے سے پہلے پہلے اس مرض کا علاج آسان ہے۔ لیکن علاج وہ کرے جو اپنے آپ کو بیمار تو سمجھے، جو بیمار ہی نہیں سمجھے وہ کڑوی دوا کیوں کھائے گا بھائی؟ ایک آدمی وہ اسے پتا ہے میں بیمار نہیں ہوں، اور ٹیکا اس کے لے کے پیچھے پھرو گے، بھائی ٹیکا لگوا لو، وہ کہے گا بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ، یہ سوئی کی چبھن میں کیوں برداشت کروں، میں تو مریض ہی نہیں ہوں۔ اور جب مرض پتہ چل جائے گا تو پھر زہر کا ٹیکا بھی لگوا لیں گے کہ وہ یہ تو کینسر نکل آیا، اس کا علاج تو زہر کا ٹیکا ہے۔ جب تک مرض پتہ نہیں تھا اطمینان تھا۔ مخلوق سے ہونے کا مرض یہ چھوٹا مرض ہے یا بڑا مرض ہے؟ سر کا درد بڑا مرض ہے یا مخلوق سے ہونے کا یقین بڑا مرض ہے؟ سر کا درد نظر آتا ہے اور یقین کی خرابی کی تکلیف ہوتی نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے بھائی چلنے دو۔ سر کا درد، پیٹ کا درد، اس میں موت آ گئی تو جنت میں جا سکتا ہے، یہ جنت میں جا سکتا ہے، لیکن روح کی بیماری، یہ روح کی بیماری ہے یہ کہ مخلوق سے بھی کچھ ہوتا ہے۔ مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے۔ بنے ہوئے کو دیکھ کر بنانے والے کی پہچان۔ تو ایک طرف غیب کی خبروں کا یقین ہے اور ایک طرف مشاہدے تجربے کا یقین ہے۔ تو ہم دعوت والی محنت میں جو سب لگے ہوئے ہیں، تو ہم سب کے سب کیا چاہتے ہیں؟ وہ کون سا یقین ہے جو اپنے دل سے نکالنا چاہتے ہیں؟ وہ کون سا یقین ہے؟ مشاہدے تجربے کا یقین۔ اور وہ کون سا یقین ہے جو ہم اپنے دل میں اتارنا چاہتے ہیں؟ وہ ہے غیب کی خبروں پر یقین۔ تو صرف اکیلے اکیلے ہمیں نکالنا چاہتے ہیں یا پوری امت کا یقین بدل جائے؟ کہ جو دعوت والی محنت ہے یہ صرف اپنی ذات کے لیے ہے یا پوری امت کے لیے ہے؟ پوری امت کے دل کا یقین صحیح ہو جائے۔ ایک امتی بھی مخلوق کے ہونے کے یقین پر نہ مرے، وہ اسلام پر اس کی موت آئے۔ ان کے مشاہدے تجربے، اب آپ کسی سے سامنے اس بات کا تذکرہ کریں آپ کہ بھائی بتاؤ کہ یہ بات یہ کہاں تک صحیح ہے کہ ابا جان نے کمایا، اماں جان نے پکایا اور ماں باپ نے ہمیں کھلایا۔ یہ مشاہدہ تجربہ ہے۔ ابا جان نے کمایا، اماں جان نے پکایا اور ماں باپ نے ہمیں کھلایا۔ تو پھر کھانے کے بعد یہ دعا پڑھا کرو کہ تمام تعریف ماں باپ کی کہ جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا۔ یہ دعا پڑھتے ہیں۔ کیا دعا پڑھتے ہیں بھائی؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، کہ تمام تعریف اس اللہ کی
کہ جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا. ماں باپ بچوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے دیں گے. اور کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. اور ساری حاجتیں پورے کرنے والا کون ہے؟ جب قبر میں جائیں گے تو سب سے پہلے یہی بات پوچھی جائے گی کہ بتاؤ کہ تمہارا پالنے والا کون ہے. تو جس نے یہ یقین سیکھا ہوا تھا کہ پیاس بجھی تھی اللہ کے امر سے بجھی تھی، میری بھوک دور ہوئی تھی اللہ کے امر سے دور ہوئی تھی، میری بیماری دور ہوئی تھی اللہ کا امر آیا تھا، اس کے امر کی شان تھی. اللہ نے میری بیماری میں اللہ نے حکم اتار دیا شفا کا. شفا جو ملی تھی مجھے اللہ کے چاہنے سے ملی تھی، اللہ کے حکم سے ملی تھی، اس کے ارادے سے ملی تھی. اور مجھے جو نیند آئی تھی تو میں یہ نیند جو آتی ہے یہ کس کے چاہنے سے آتی ہے؟ اللہ کے چاہنے سے آتی ہے. پھر وہ مار کر پھر کون زندہ کرتا ہے؟ اللہ زندہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندو قدم قدم پر اپنے پالنے والے کو پہچانو کہ تمہارا پالنے والا کون ہے. تمہاری حاجتیں کون پوری کرتا ہے؟ اللہ. جس نے یہ یقین سیکھ لیا کہ مجھے کپڑے ملے اللہ کے چاہنے سے ملے، اولاد ملی اللہ کے چاہنے سے ملی، تو جب یہ قبر میں جائے گا اور یہ یقین سیکھ کر جائے گا کہ وہ جو اللہ کا امر نظر نہیں آ رہا تھا اس پر اس کا یقین تھا کہ اللہ کے امر سے ہو رہا ہے. جہاں سے جو کچھ بھی اسے ہوتا ہوا نظر آتا تھا تو وہ اللہ کے امر سے ہوتا ہوا نظر آتا تھا. اب فرشتہ سوال کرے گا من ربک، کہ بتاؤ تمہارا پالنے والا کون ہے. تو جس نے یقین سیکھا ہوا تھا غیب پر یقین کہ اللہ کے امر سے میری ساری ضرورتیں پوری ہوئیں گی، تو پھر یہ جواب میں کیا کہے گا؟ وہ کہے گا من ربک، اور یہ کیا کہے گا؟ ربی اللہ. وہ تو ایک ذات ہی سے سمجھتا تھا، وہ تو اپنی ہر حاجت وہ ایک ذات کے حکم سے، اس کے چاہنے سے سمجھتا تھا کہ میری ہر حاجت اللہ نے پوری کی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ کہے گا ربی اللہ. اور جو سمجھتا تھا کہ مجھے پانی سے میری پیاس بجھتی تھی، کھانے سے بھوک دور ہوتی تھی، مال سے مجھے چیزیں ملتی تھیں، چیزوں سے میری حاجتیں پوری ہوتی تھیں، تو یہ کیا جواب دے گا؟ کیوں یہ کہہ سکے گا ربی اللہ؟ وہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا ایمان لے کر آئے ہو ہمارے پاس. اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہ کہے گا کہ بتاؤ تمہارا پالنے والا کون. یہ کہے گا جی میں نے 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں، میں نے تو چلے لگائے ہوئے ہیں. کیوں میں یہ جواب صحیح ہوگا اس کا؟ میں نے تو سال لگائے ہوئے ہیں جناب. میں تو رائے بنڈ کا مقیم تھا. فرشتے مقیم صاحب کو لٹا لیں گے کہ مقیم بنتے نہ بنتے ایمان سیکھ کے آتے قبر میں. یہ جو ہم وقت لگاتے ہیں وہ تو اسی لیے لگاتے ہیں کہ ہمارا یقین تبدیل ہو جائے. وہ چاہے 1 چلے میں ہو جائے یا 20 سال کے اندر ہو، مقصود تو یہ ہے کہ ہمارے دل کا روگ، دل کی بیماری دور ہو جائے، کہ مخلوق سے نہیں ہوتا. کوئی ایک خبر نہیں ہے، کتنی غیب کی خبریں ہیں.
ایک خبر آپ سنیے کہ اللہ پاک ہمیں غیب کی خبر سنا رہے ہیں، واللہ غالب علی امری. یہ خبر کس نے سنائی ہے؟ کہ بھائی سارے بھائی متوجہ ہیں نا. واللہ غالب علی امری، یہ قرآن حکیم میں یہ غیب کی خبر کس نے سنائی ہے؟ ہمیں اللہ نے سنائی ہے. اور کیسے معتبر ذریعے سے سنائی ہے. جبرائیل امین اللہ کی طرف سے یہ خبر لے کر آئے، نبی تک یہ خبر پہنچائی، نبی نے اپنی امت تک پہنچائی. اس سے پکی کیا بات ہوگی؟ کتنا بڑھیا انتظام ہے. جبرائیل امین امانت دار ہیں، وہ امانت نبیوں تک پہنچائی ہے، نبیوں نے اپنی امت تک پہنچائی ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا حکم، ہم اپنے حکم کے اوپر غالب ہیں، اپنے حکم پر غالب، ہمارے حکم کا راج ہے، کسی کے حکم کا راج نہیں ہے. ان الحکم الا للہ، یہ غیب کی خبر ہے. ان الحکم الا للہ، اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے. جہاں سے تمہیں نظر آتا ہے یہ تمہاری آنکھ کا دھوکہ ہے، یہ ان کی اپنی ذاتی خوبی نہیں ہے. امتحان کے طور پر اللہ نے اگر کوئی مجازی حاکم بنایا ہے تو امتحان کے طور پر بنایا ہے، یہ اس کی ذاتی خوبی نہیں ہے. اللہ نے اس کو عطا کی ہے. امتحان لیں گے، اختیارات دے کر امتحان لیتے ہیں کہ یہ اختیار کو اپنے ظلم کے لیے استعمال کرتے ہیں یا عدل کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ جو مجازی حاکم ہیں، یہ حقیقی حاکم ہیں، یہ مجازی حاکم ہیں. تو مجازی ہیں، حقیقی حاکم کون ہے؟ احکم الحاکمین کون ہے؟ ان الحکم الا للہ. ہماری گردنیں جھک جائیں کہ اللہ جل شانہ میں یہ غیب کی خبر سنا رہے ہیں. کتنا بڑا ان کا احسان ہے. غیب کی خبریں سنا کر انسانوں کو مخلوق کے ہونے کے دھوکے سے نکالتے ہیں کہ مخلوق سے نہیں، ہمارے چاہنے سے ہوتا ہے. انسان کو نظر آتا ہے کہ میرے چاہنے سے ہوتا ہے. انسان کو اپنا چاہنا نظر آتا ہے، اللہ کا چاہنا نظر نہیں آتا. اور ہوتا کس کے چاہنے سے ہے وہ نظر نہیں آتا. اس پر تو ایمان لاؤ، اللہ کے چاہنے پر ایمان لاؤ. اپنے چاہنے کا یقین دل سے نکالو کہ میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یا اللہ تیرے ہی چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے. اور مشاہدہ تجربہ کیا ہے بھائی کہ کس کے چاہنے سے ہوتا ہے؟ کیوں بھائی؟ نیکی کرتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے؟ جب ہم نیکی کرتے ہیں، کوئی نیک کام کرتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے؟ نظر آتا ہے ہم نے کیا ہے. اور یہ برائی سے دیکھو ہم بچے ہیں، یہ نظر آتا ہی نہیں آتا، یہ نظر آتا ہے. غیب کی خبر کیا بتا رہی ہے؟ وما توفیقی الا باللہ، وما توفیقی الا باللہ. کیا مطلب ہے بھائی کہ کس کی توفیق سے ہوتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ یا اللہ نہ ہم میں نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے، یا الہی آپ کی توفیق ہے. برائی سے اللہ آپ نے ہمیں بچایا ہے، ہم نہیں بچ سکتے تھے. نفس اور شیطان ہمارے ساتھ تھا، یہ تو نے کرم فرمایا. نفس اور شیطان کے شر سے آپ نے ہماری حفاظت کی، ہم کو آپ نے نیکی کی توفیق دی، آپ ہی نے ہم کو برائیوں سے بچایا. کریں اللہ اور نام اللہ کے غیر کا. کتنا بڑا جرم ہے یہ، چھوٹا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے.
قدم قدم پر غیب کی خبریں سنائی ہیں کہ میرے بندو تم جو چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا۔ تو تمہیں اپنا چاہنا نظر آ رہا ہے، اپنے چاہنے کا یقین دل سے نکالو کہ تمہارے چاہنے سے نہیں ہوتا، ہمارے چاہنے سے ہوتا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے، کرے اللہ نام اللہ کے غیر کا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ سارے بھائی متوجہ ہیں بتا کہ بھائی اللہ آپ کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائے جی۔ بڑا ہمیں بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، راتوں کو بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے روتے ہیں، اعمال کرتے ہیں جی، تھکے آرے ہوتے ہیں، اور پھر جم کر بات سن رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک خالی ہاتھ تو نہیں بھیجے گا، بات کہنے والے کی بھی اللہ پاک تربیت کرتے ہیں۔ سننا اتنا اونچا عمل ہے۔ تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، اللہ رب فرما رہے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ میرے بندو تم میرے چاہے بغیر چاہ بھی نہیں سکتے۔ نظر آتا ہے ہمارے چاہنے سے ہوتا ہے۔ انسان کسی کام کو کرنا چاہتا ہے، اللہ نہیں چاہتے تو وہ کام ہو جائے گا؟ تو پھر کس کے چاہنے سے ہوا؟ اور مشاہدہ تجربہ کیا ہے؟ نظر کیا آتا ہے کہ بھائی نظر کیا آتا ہے کہ کس کے چاہنے سے ہو رہا ہے؟ کہ ہمارے چاہنے سے ہو رہا ہے۔ دیکھو ہم یہاں جمع ہونا چاہتے تھے، دیکھو ہم جمع ہو گئے۔ ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں یہ اپنے چاہنے سے ہوئے یا اللہ کے چاہنے سے؟ اللہ کے چاہنے سے ہوئے ہیں۔ ڈوری تو کسی اور کے ہاتھ میں ہے، ہماری ڈوری اپنے ہاتھ میں ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو وہ نہیں چاہیں گے نہیں ہوگا۔ انسان کسی کام کو کرنا نہیں چاہتا، اللہ چاہتے ہیں تو وہ کام رک جائے گا۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں اور وہ بیمار ہونے کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے، کوئی تدبیر اختیار کرتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں؟ بیمار ہونے کے لیے کوشش کرتا ہے انسان، تو بیماری اس کے چاہنے سے آتی ہے یا اللہ کے چاہنے سے آتی ہے؟ کس کے چاہنے سے آتی ہے؟ اللہ کے چاہنے سے آتی ہے۔ اچھا چلو یہاں تک تو سب کہہ دیں گے کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اللہ پاک کے چاہنے سے بیماری آئی ہے۔ اچھا اب وہ بیماری کو شفا سے کون بدلے گا؟ ایک بیمار ہے، اب اس کو شفا مل رہی ہے، تو اس کا مشاہدہ تجربہ کیا بتا رہے ہیں کہ کہیں سے شفا ملی ہے؟ دوائی سے ملی ہے۔ بڑی قیمتی دوائی کھائی تھی بھائی، ایسے ہی نہیں مزدور ہو گیا۔ سونا بیچ کے دوائی کھائی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑی قیمتی دوائی کھائی ہے۔ غیب کی خبر کیا بتا رہی ہے کہ دوا شفا حاصل کرنے میں اللہ کے امر کی پابند ہے۔ اللہ جل شانہ شفا دینے میں دوا کے پابند نہیں ہے۔ جو بیمار کرتا ہے وہی شفا دیتا ہے۔ ابراہیم میرے سامنے یہی فرمایا نا کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتے ہیں۔ نظر آتا ہے کہ دوائی سے شفا ملی ہے۔ دوائی میں اگر حکم آ جائے بیماری کے اور بڑھنے کا آ جاتا ہے۔ سینکڑوں دفعہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ دوائی کھائی مرض اور زیادہ ہو گیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈوری کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ تو دوا کے پابند نہیں ہے، وہ چاہیں تو دوا کے بغیر شفا دے دیں، لیکن دوا ان کے بغیر شفا نہیں دے سکتے۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔
دیکھو یہ جو بات ہے نا اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، یہ ہمارا مرض نہیں ہے، یہ بات ہمارے مرض کا علاج ہے۔ جب ہم دعوت میں یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سے ہونے کا اقرار اور اللہ کے غیر سے ہونے کا انکار۔ جب کہا اللہ سے ہوتا ہے تو اقرار، اور جب کہا اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا تو انکار۔ تو جب یہ دعوت دی جائے گی اور اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی، اللہ اتنا موذی مرض ہمارا دور کر دیں گے اپنے فضل سے کہ میرے بندے یہ اپنے یقین کو بدلنے کے لیے وہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو بات ان کے یقین کے بدلنے کا اللہ نے جس بات کو ذریعہ بنایا۔ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ تو ایک کے پاس جا کر یہ دعوت دیں گے، صرف ایک کے پاس جا کر دعوت دیں گے یا ہر ایک کے پاس جا کر یہ دعوت دیں گے؟ ہر ایک، اور ایک بار دعوت دیں گے یا بار بار دعوت دیں گے؟ اور اکیلے اکیلے دیں گے یا دوسروں کو بھی دعوت سکھائیں گے؟ دوسروں کو بھی اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ صاف بات کریں جی، اس میں کچھ کہیں گے کہ آپ جی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ جی، فلاں مخلوق سے نہیں ہوتا، فلاں مخلوق سے نہیں ہوتا۔ وہ اپنے مشاہدے تجربے کی باتیں کریں گے، ہم غیب کی باتیں کریں گے۔ ایک طرف ہے مشاہدے تجربے کی باتیں کرنے والے اور ایک طرف ہے غیب کی خبروں کی باتیں کرنے والے۔ تو تبلیغ والے کون سی باتیں کریں؟ ہاں، غیب کی خبروں کی باتیں کریں۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ وما توفیقی الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی یہ تو بات کریں گے، غیب کی خبروں کی بات کریں گے۔ تو ایک دن کی محنت سے یقین بدل جائے گا، یہ روزانہ محنت کرنی پڑے گی۔ ہاں دیکھو، تبلیغ میں کوئی آئے مخلوق سے ہونے کا یقین لے کر آ جائے، تبلیغ والے گلے لگا لیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ وہاں سے نکل آیا جہاں مخلوق سے ہونا اس کو نظر آتا تھا۔ یعنی جب دکان پہ محنت کرتا ہے آدمی، باہر دکان بنتی ہے اور دل میں دکان سے پلنے کا یقین بنتا ہے۔ ایک دکان بازار میں بنتی ہے اور ایک دکان دل میں بنتی ہے۔ تو جو تبلیغ میں جب آتے ہیں تو بازار کی دکان کو تو چھوڑ کے آ جاتے ہیں، بڑا اچھا کیا، بہت اچھا کیا، اسی میں رہتا یقین اور بگڑ جاتا، یہ اس کو چھوڑ آیا۔ لیکن وہ جو دل کے اندر دکان بنی ہوئی ہے وہ تبلیغ میں ساتھ لے کر آیا ہے یا اس کو چھوڑ کر آیا ہے؟ کیوں بھائی؟ وہ تبلیغ میں ساتھ لے کر آیا ہے، وہ تو چلو آ جائے، کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی مخلوق کا یقین لے کر آ جائے تو تبلیغ والے خوش ہوں گے نہیں ہوں گے؟ وہ کہ اللہ کا شکر ہے یہ وہاں سے نکل آیا، بہت اچھا ہوا۔ لیکن یہ بڑے غم کی بات ہے کہ کوئی مخلوق کا یقین لے کر آئے اور مخلوق کے یقین کے ساتھ واپس چلا جائے، یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ آئے مخلوق کے یقین کے ساتھ اور جائے اللہ سے ہونے کے یقین کے ساتھ کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ قدم قدم پر اللہ جل شانہ اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ میرے بندو، نفس اور شیطان کو ہم نے تمہارا دشمن بنایا ہے اور تم دشمن کی پیروی نہ کرو، نفس کی پیروی چھوڑ دو، شیطان کی پیروی چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو۔ ہم جو تمہیں خبر سنا رہے ہیں تو ہم کتنے تمہارے خیر خواہ ہیں کہ تمہیں ناکامی سے بچا کر کامیابی والا راستہ دکھا رہے ہیں۔ کوئی ایک خبر ہے، ایک خبر آپ اور سنیے، غیب کی خبر۔ اللہ پاک بھی کیسی کریم ذات ہے، کوئی بھولے بھالے ہوتے ہیں، کوئی ایک خبر انہوں نے سنی، کچھ سمجھ میں آئی کچھ نہیں آئی، اللہ پاک اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ اور غیب کی خبریں سنا دیتے ہیں۔
کپڑے پہناتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کو طاقت کی ضرورت ہے، وہ جانتے ہیں کہ اگر میں اپنے بندوں کو اگر طاقت نہ دوں تو ان کی نسلیں پیدا ہونی ختم ہو جائیں گی۔ اگر انسان کے پاس طاقت ہی نہ ہو، ان کے بچے پیدا ہوں گے ختم، سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جس کے پاس جتنی طاقت ہے اس کی اپنی ہی اللہ نے دی ہے، اور ساری طاقت کس کے پاس ہے؟ ان القوۃ للہ جمیعا۔ یہ یقین دل میں اتر جائے، یہ غیب کی خبر ہے، سنی سنائی باتیں نہیں ہیں۔ یہ قوم بڑی طاقت والی ہے، یہ آدمی بڑی طاقت والا ہے۔ ہر آدمی کو پہچان لینی چاہیے کہ جو میرے اندر طاقت ہے یہ اللہ کی عطا ہے، اور جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس وہ دینے کے بعد بس مجبور ہو گیا، نہیں، جب چاہے گا چھین لے گا۔ کسی ملک کو جو طاقت دیتے ہیں وہ امتحان کے طور پر دیتے ہیں۔ کیا امتحان ہے؟ سارے بھائی متوجہ نا، کیا امتحان ہے؟ اللہ پاک وہ طاقت دے دیتے ہیں اور وہ یہ امتحان لیتے ہیں کہ میری دی ہوئی طاقت کو یہ عدل کے لیے استعمال کرتے ہیں یا ظلم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جو ظلم کے لیے طاقت کو استعمال کرتے ہیں اللہ اپنی قدرت سے ان کو ہلاک کرتے ہیں، اور جو عدل کے لیے کرتے ہیں اللہ ان کو اجر و انعام دیتے ہیں۔ چاہے طاقت آدمی کے پاس ہو، چاہے کسی قوم کے پاس ہو، وہ کسی ملک کے پاس ہو، کسی کی ملکیت نہیں ہے، ساری طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، یقین دل میں اتر جائے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں واقعات سنائے کہ وہ کون سی قوم تھی جس کو ہم نے مثالی قسم کی طاقت دی تھی، اور کیسی طاقت والی قوم تھی، قوم عاد۔ وہ ایسے طاقت والی قوم، اللہ نے ان کو ایسی طاقت دی تھی کہ وہ اپنے بغل میں کھجور کے درخت کو پکڑ کر اور اس کو ہلا کر اس کو زمین سے اس کی جڑوں سے اکھیڑ لیتے تھے۔ ایسی طاقت والی قوم تھی، ہاں جی، لیکن دھوکے میں آ گئے، یہ سمجھے کہ یہ طاقت ہماری ہے، دی ہوئی تھی اللہ کی، اور سمجھ رہے کہ ہماری ہے۔ تو اللہ نے ان کے الفاظ جو ہمیں سنائے اللہ نے کہ قوم عاد کیا کہتی تھی۔ قوم عاد نے کہا من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہوگا؟ اللہ نے کہا اچھا، ہماری دی ہوئی نعمت کو اپنی طرف منسوب کرتے ہو؟ اللہ نے ایسی ہوا چلائی، وہ ایسی طاقت والی قوم کہ وہ ایسے گرے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ بھئی کاملی طاقت ہوئی، قوم عاد کی طاقت کہاں چلی گئی؟ کیوں نہیں، کس نے لے لی؟ جس نے دی تھی اس نے لے لی، جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے، ہمیں اس کا بڑا اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ ہماری دکانوں میں تو باتیں نہیں ہوتی تھیں، ہمارے کارخانوں میں یہ باتیں نہیں ہوتی تھیں، ہمارے گھروں میں یہ باتیں نہیں ہوتی تھیں۔ اے اللہ تیرا احسان ہے، اے اللہ تیرا احسان ہے، تیرے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، آج باتیں سن رہے ہیں، کل تو ہمیں اس کی حقیقت عطا فرمائے گا۔ ایک ہے باتیں اور ایک ہے باتوں کی حقیقت۔ باتیں حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے وہ اللہ ہمیں پہنچائے گا۔ ہمیں ایک دن محنت تھوڑی کرنی پڑے گی، ہمیں تو ایک دن میں پتہ نہیں کتنی بار اپنے مرض کا علاج کرنا پڑے گا۔ یہ مرض ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک گولی صبح، ایک دوپہر، ایک شام، کیوں بھی دعوت، ایک گولی، ایک دعوت صبح، ایک دوپہر، ایک شام، مرض دور ہو جائے گا؟ نہیں، صبح میں بھی دعوت ہی دعوت، دوپہر کو بھی دعوت، شام کو بھی دعوت۔ دعوت کا کوئی موقع ضائع نہ جائے، اور جب دعوت دیں گے تو کس کے دل کو نشانہ بنائیں گے؟ کیوں بھائی، ایک یہ بھی بات ہے، جب دعوت دیں گے جس کے پاس جاتے ہیں، جس کو جا کے دعوت دے رہے ہیں، اس کے دل کو نشانہ بنائیں گے یا اپنے دل کو نشانہ بنائیں گے؟ اپنے دل کو نشانہ بنائیں گے۔ تو پہلے تو نشانہ صحیح کرنے میں بڑا وقت لگ جاتا ہے، ورنہ نشانہ چوک جاتا ہے۔
صورت ایسی بنتی ہے جس کے پاس جا رہے ہیں نا تو ذرا اس کی طرف نشانہ لگ جاتا ہے. اس میں طلب ہوگی اللہ اس کو ہدایت دے دیں گے. نشانہ تو اپنے دل کو بنانا ہے. اگر نشانہ ہی غلط ہوگا تو مرض دور ہو جائے گا. تو نشانہ صحیح کرنے کے لیے نا کتنی کوشش کرنی پڑے گی کہ جب دعوت دیں اپنے دیکھ لیں کہ میں اپنے دل کو نشانہ بنا رہا ہوں یا نہیں بنا رہا. کوئی ہزاروں لاکھوں گولیاں چلائے اور دشمن پر ایک کو بھی نہ لگے ہیں تو کیا کہا جائے گا بھائی؟ کیا کہا جائے گا؟ کتنی گولیاں چلائیں؟ ہزاروں چلائیں, ایک کوا بھی نہیں مرا. تو بتاؤ پھر تو نشانہ تو صحیح ہو, دعوت بھی صحیح ہو اور نشانہ بھی صحیح ہو. اپنے دل کو نشانہ بنانا اور دعوت دینا, اللہ سے رو رو کے دعا مانگنا. دعوت بھی دینا, اللہ سے دعا مانگنا کہ یا اللہ جو میں نے دعوت دی ہے یہ نوک زبان کی بات میرے دل میں اتار دے. پھر اللہ دل میں اتار دیں گے. تو پھر محنت کریں گے اس کے لیے, ایک دن کریں گے یا روزانہ, اور چلائیے 3 چلائیے زندگی بھر. ایمان ایسی نعمت ہے کہ جتنا ایمان بڑھتا چلا جائے گا اتنا ایمان کی طلب اور پیاس بڑھتی چلی جائے گی کہ یا اللہ اور آ جائے, یا اللہ اور دے دے. یہ ایمان کا نور, اللہ اکبر. جب یہ روشنی دل میں آ جاتی ہے تو آدمی اندھیرے میں سے اجالے میں آ جاتا ہے. اس کو نظر آنے لگتا ہے کہ نفع کیا ہے, نقصان کیا ہے, اور یہ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں. اگر کوئی ساری مخلوق کسی کو مل کر کسی ایک کو, ساری مخلوق مل کر کسی ایک کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ اس کو نقصان پہنچانا نہ چاہے تو یہ ساری مخلوق اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ نہیں پہنچا سکتی. اور ساری مخلوق کسی کو نفع پہنچانا چاہیں اور اللہ نفع پہنچانا نہ چاہیں تو یہ نفع پہنچا سکتے ہیں؟ تو نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کا. صحت اور بیماری کس کے ہاتھ میں ہے؟ خوف اور امن کس کے ہاتھ میں ہے؟ تمنگری اور فقر والا کون؟ اللہ. عزت میں سے ذلت نکال دے, ذلت میں سے عزت پیدا کر دے. مردہ کو زندہ کر دے اور زندہ کو مردہ کر دے. دن میں سے رات کو نکالے اور رات میں سے دن کو نکالے. یہ کس کی قدرت ہے؟ تو ہم جو تبلیغ میں آئے ہیں ہم کس کو پہچاننے کے لیے آئے ہیں؟ اللہ کو پہچاننے کے لیے آئے ہیں. ہم سمجھے کہ نہیں بس یہ تو بس اس کے لیے تو تھوڑا سا وقت ملے گا تو کر لیں گے. نہیں. اچھا بھائی یہ تو بات آ گئی کسی درجے میں. لا الہ الا اللہ, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. محمد الرسول اللہ, اس کا تعلق بھی یقین کے ساتھ ہے. اور اس میں بھی 2 یقینوں کی ٹکر ہے. کلمے کے پہلے حصے میں کتنے یقینوں کی ٹکر تھی؟ 2 یقینوں. کون کون سے یقین کی ٹکر تھی؟ مشاہدہ تجربہ اور غیب کی خبر کا یقین. اور محمد الرسول اللہ, اس میں بھی 2 یقینوں کی ٹکر ہے. کیا ہے؟ ایک طرف ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اعمال ہیں اور اعمال سے زندگی بننے کا یقین ہے, اور ایک طرف دنیا میں پھیلے ہوئے مادی اسباب ہیں اور مادی اسباب سے زندگی بننے کا یقین ہے. تو مادی اسباب سے زندگی بننے کا یقین یہ مشاہدے تجربے کا یقین ہے اور یہ غلط یقین ہے. ان کی نظر بتاتی ہے کہ زیادہ مال ہوگا زیادہ کامیابی ملے گی, اور تھوڑا مال ہوگا تھوڑی کامیابی ملے گی, اور بڑی ڈگری ہوگی بڑی کامیابی ملے گی, چھوٹی ڈگری ہوگی چھوٹی کامیابی ملے گی. اے چھوٹی ڈگری والوں, یہ دوسروں سے بھی کہیں گے بڑی ڈگری حاصل کرو, اور اے بڑی ڈگری والوں بڑا عہدہ حاصل کرو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ مشاہدہ تجربہ ہے. مادی اسباب سے کامیابی کا یقین. سونا چاندی اگر تھوڑا ہوگا تو تھوڑی کامیابی ملے گی, اور زیادہ ہوگا زیادہ کامیابی ملے گی. زیادہ ہوگا تو زیادہ کامیابی ملے گی.
یہ غلط یقین کی بات ہے، یہ فاسد یقین ہے، لیکن آج چھائے ہوا ہے دنیا میں مادی اسباب، مال، ملک، منصب، جاگیر ہے، جو امتحان کی چیز ہے اس کو اطمینان کی چیز سمجھتے ہو؟ وہ تو امتحان ہے۔ یہ مادی اسباب اللہ نے بیکار نہیں بنائے ہیں، یہ اپنے بندوں کے امتحان کے لیے بنائے ہیں، اطمینان کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال عطا فرمائے، عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے۔ کوئی ذرہ بھی اللہ نے بیکار نہیں بنایا، یہ امتحان کے لیے اللہ نے بنائے مادی اسباب۔ کسی کو مال ہے تو یہ اطمینان کے لیے ہے، یہ امتحان کے لیے ہے کہ اگر اللہ کسی کو مال دے رہے ہیں تو اطمینان کے لیے دے رہے ہیں، امتحان کے لیے۔ کیا امتحان ہوگا؟ کیا امتحان ہوگا کہ جس کے پاس مال ہے یہ مال یہ کس کے چاہنے پر خرچ کرتا ہے؟ اپنی جی چاہی پہ خرچ کرتا ہے یا اللہ کے حکم نبی کے طریقے پر خرچ کرتا ہے؟ امتحان کی چیز ہے۔ حکومت کا مل جانا امتحان، مال کا مل جانا امتحان، عہدے ڈگریوں کا مل جانا امتحان، سونے چاندی کا مل جانا امتحان، یہ امتحان ہے۔ اطمینان کی کیا نعمت ہے؟ اطمینان ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اعمال۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اعمال کی، کیا شان ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے جسم مبارک سے نکلنے والا ایک ایک عمل، یہ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، چھوٹے بڑے سارے نقشے، عرش فرش کرسی سب سے زیادہ قیمتی ہیں ایک ایک عمل۔ عمل کی کیا قیمت ہے یہ یقین دل میں اتر جائے، مادی اسباب کا کیا درجہ ہے یہ پتہ چل جائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ کسی بات کو شریعت نے چھپایا نہیں ہے، مادی اسباب کی حقیقت بھی بتائی ہے اور اعمال کی حقیقت بھی بتائی ہے کہ اعمال والوں کی کیا شان ہے۔ ایک ہے، اب سارے بھائی متوجہ نا بھائی، اللہ آپ کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم اللہ پاک کے خزانوں سے ملے گا انشاءاللہ۔ تو ایک ہے، غور سے سننے کی بات ہے، ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو سیکھنا، ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو سیکھنا، اور ایک ہے آپ کے طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھنا۔ جو صرف آپ کا طریقہ سیکھ لیں گے اور آپ کے طریقوں میں کامیابی کا یقین نہیں سیکھیں گے، وہ کبھی آپ کے طریقے پہ چلیں گے اور کبھی آپ کا طریقہ چھوڑ دیں گے۔ اور جو آپ کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھ لیں گے، بولی لگے گی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اعمال کی قیمت لگائیں گے لوگ کہ تم عمل کو چھوڑو، اس کا تمہیں یہ معاوضہ ملے گا۔ لیکن جب اعمال سے کامیابی کا یقین دل میں اترا ہوا ہوگا، یہ اعمال کو نہیں بیچیں گے، مادی اسباب ملیں یا نہ ملیں، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے اور نبی کا طریقہ نہ چھوٹے۔ تو آپ یہ فرما دیجئے کہ صرف آپ کا طریقہ سیکھنا ہے یا آپ کے طریقوں میں کامیابی کا یقین بھی سیکھنا ہے؟ کیوں جی، کیا سیکھنا ہے بھائی؟ ہاں، آپ کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین۔ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ کے خزانوں سے کامیابی لینے کا ذریعہ اللہ کے احکامات ہیں۔ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکموں پر چلنے کے ہمیں طریقے بتلائے ہیں۔ ہم اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اس کے حکم کو اپنے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے پورا کریں گے، اللہ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیاب کریں گے۔ تو ایک طرف اعمال کے یقین والے اور ایک طرف مادی اسباب کے یقین والے۔ تو نشانی بتائی گئی ہے کہ جو مادی اسباب کے یقین والے ہیں ان کی کیا نشانی ہے، اور جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کے یقین والے ہیں
ان کی کیا نشانی ہے، وہ نشانی بھی بتائی گئی ہے۔ بس اتنی گزارش ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کے بارے میں ہم تولنے لگ جائیں کہ یہ تو بھائی یہ تو مادی اسباب کے یقین والے نظر آتے ہیں۔ نہیں نہیں، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، سب کے بارے میں اچھا گمان۔ اللہ جانتے ہیں کہ کون کون اعمال کے یقین والے ہیں اور کون مادی اسباب کے یقین والے ہیں۔ ہمیں تو نشانی کا فائدہ جب ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ جو نشانی بتائی جا رہی ہے اعمال کے یقین والوں کی، تو میرا شمار اعمال کے یقین والوں میں اس فہرست میں ہوتا ہے یا مادی اسباب کی فہرست میں ہوتا ہے۔ اپنا جائزہ لینا آسان ہے اور مفید بھی ہے، لیکن اس کے لیے بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ توجہ پوری ہوگی تو پھر تو بات بن جائے گی، اگر دھیان کہیں اور چلا جائے گا تو پھر بات جو ہے نا اوپر سے گزر جائے گی۔ دیکھنے میں نظر آئے گا، ہمارا تو گمان ہے کہ سب کے سب جو بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پر یہ ایمان و یقین کی بات سن رہے ہیں، یہ یہاں پر موجود ہیں، ہمارا تو یہ گمان ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی یہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ ابھی واپس گھر گیا نہیں ہے اور وہ گھر جانے سے پہلے گھر گیا ہوا ہے اور گھر کے بارے میں سوچ رہا ہے، بیوی بچوں کے بارے میں سوچ رہا ہے، تو پھر تو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو ہمارا تو گمان ہے کہ سب کے سب جو ہے نا وہ سب کے سب جو ہے نا یہاں ماشاءاللہ دھیان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی صاحب ایسے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی اب چلہ پورا ہو گیا، 3 چلے پورا ہو گیا، واپسی کی بات کی آخری مجلس ہوگی اور بس اس کے بعد گھر جائیں گے، اور جو اگر کوئی واپس جانے سے پہلے واپس گیا ہوا ہے تو یہ گزارش ہے کہ وہ اسی مجلس میں واپس آ جائے، انشاءاللہ بہت فائدہ لے کے جائے گا۔ واپسی سے پہلے واپس ہو جانا اچھی بات ہے کہ بھئی واپسی سے پہلے واپس ہو جانا اچھی بات نہیں ہے، ابھی تو ہم اللہ کے راستے میں ہیں، اور جو جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں ان کا تو کہنا ہی کیا۔ اچھا جی، تو نشانی یہ بتائیے جو مادی اسباب کے یقین والے ہوتے ہیں نا، جن کا یقین ہوتا ہے کہ زیادہ مال ہوگا زیادہ کامیابی، تھوڑا مال ہوگا تھوڑی کامیابی، اور بڑی ڈگری ہوگی بڑی کامیابی، بڑی حکومت ہوگی بڑی کامیابی، ان کی نشانی یہ بتائی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو یہ ذبح کرتے ہیں۔ مادی اسباب کے یقین والے یہ اعمال کو ضائع کرتے ہیں اور مادی اسباب کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کو دکھاتے ہیں کہ اللہ آپ ہمارے مال کو دیکھیں، ہمارے پاس کتنا مال ہے، آپ ہماری حکومت دیکھیں کتنی بڑی حکومت ہے، ہماری وزارت دیکھیں ہماری وزارت کیسی ہے۔ یہ مادی اسباب کے یقین والے یہ اعمال کو ضائع کریں گے۔ اگر کسی کی جان لے کر مال ملتا ہے اس کی جان لے لیں گے۔ کسی ایک انسان کا قتل، کتنے انسانوں کا قتل ہے؟ سارے انسانوں کا قتل ہے، لیکن یہ جو کسی کو قتل کر رہے ہیں تو کس وجہ سے، کس یقین کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا، ان کا کیا یقین ہے؟ ان کا یقین ہے کہ مال سے ہماری زندگی بنے گی۔ بہنوں کا حق کھا جاؤ، اگر ان کا حق ادا کرو گے تو زمین کم ہو جائے گی، ہمارا مال کم ہو جائے گا، یہ بہنوں کا کھا جائیں گے۔ مادی اسباب کے یقین والے یقین کا مال کھا جائیں گے، قرض لیں گے تو بس وہ بیچارہ قرض دینے والا وہ پیچھے پیچھے ہوگا اور یہ آگے آگے ہوں گے، تھکا دیں گے، قرضہ لیے اس کی ادائیگی کے پیچھے پیچھے تھکا دیں گے۔ کیا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امال کی کیا قیمت ہے۔ شہید کے اوپر معاف ہو جائے گا قرضہ، کیونکہ قرضہ شہید ہو جائے آدمی تو قرض معاف ہو جائے گا، لیکن یہ یقین کی خرابی والے، مال کے یقین والے یہ سارے جرم کر لیں گے سونے چاندی کی خاطر، حکومت کی خاطر۔ لاکھوں لاشیں گرتی ہیں، گر جائیں، ہمیں حکومت مل جائے، ہمیں۔ یہ نشانی ہے مادی اسباب کا۔ اب وہ نشانی دیکھیے جو اعمال کے یقین والے ہیں، ان کی کیا نشانی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کے سب وہ نشانی ہمیں ظاہر ہو جو اعمال کے یقین والوں کی نشانی ہے۔ اعمال والوں کی شان ہے کہ یہ مادی اسباب اللہ پاک ان کو ضرور دیں گے،
جو اعمال کے یقین والے ہیں نا ان کو مادی اسباب ضرور دیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کون سے یقین والے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ جو مادی اسباب کے یقین والے ہیں ان کو مادی اسباب ملیں گے. نہیں، اعمال کے یقین والوں کو اللہ پاک مادی اسباب دیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ان کا یقین کہاں پر ہے. امتحان لیں گے مادی اسباب دے کر. ایک صاحب انہوں نے ایمان سیکھا ہوا تھا کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے اور کامیابی کا ذریعہ اللہ کے احکام ہیں. ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا، اعمال کے طریقے وہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں. ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال یہ کامیابی کا ذریعہ ہے. یہ یقین سیکھا ہوا تھا. اللہ نے امتحان کے طور پر ان کو وزارت کی کرسی دے دی. سارے بھائی متوجہ ہیں؟ کس کو دے دی وزارت کی کرسی؟ کون سے یقین والے کو؟ کون سے یقین والے کو؟ اعمال کے یقین والے کو وزارت کی کرسی دے دی. اللہ کی شان. وہ تو اعمال کے یقین والے، وہ تو یقین سیکھا ہوا تھا. پہلے انہوں نے پہلے وزارت ملی یا پہلے یقین سیکھا ہوا ہے؟ پہلے یقین سیکھا ہوا تھا تو وزارت کی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے رک گئے اور علماء کی خدمت میں حاضر ہو گئے. علماء سے جا کے عرض کیا کہ اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا، مجھے وزارت مل گئی، تو آپ وزارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے سکھائیں. سارے بھائی متوجہ نا؟ علماء نے شفقت فرمائی اور ان کو وزارت میں اللہ کے احکام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سکھا دیے. انہوں نے وزارت کی کرسی پر بیٹھ کر اللہ کے حکم نبی کے طریقے پر کام شروع کر دیا. جس وزیر کی وزارت میں اللہ تعالیٰ کے حکم نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہیں تو اس وزیر کو اللہ ناکام کریں گے یا کامیاب کریں گے؟ سارے بھائی بتاؤ گے. کامیاب کریں گے. کس وزیر کو کامیاب کریں گے؟ کہ جس کی وزارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہیں. اللہ اپنی قدرت سے اس کو کامیاب کریں گے. تو حق تعالیٰ شان جس کو کامیاب کریں گے وہ وزارت کی کرسی کی وجہ سے کامیاب کریں گے یا نبی کے عمل کی وجہ سے کامیاب کریں گے؟ اللہ کا بھلا کرے. پھر یہ کون سا یقین ہے کہ بڑی کرسی تو بڑی کامیابی اور چھوٹی کرسی تو چھوٹی کامیابی؟ یہ کامیابی کا دھوکہ ہے. کرسی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ جل شانہ وزیر صاحب کے دل کے یقین کو دیکھیں گے اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھیں گے. تو اعمال کے یقین والوں کی شان ہے کہ یہ اگر تجارت کریں گے، تجارت کی منڈی میں جائیں گے، اعمال کے یقین والے بھی جائیں گے اور تجارت کے یقین والے بھی جائیں گے. لیکن جو اعمال کے یقین والے منڈی میں جائیں گے وہ تجارت میں نبی کا عمل بھریں گے. اور سچے تاجروں کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا کہ یہ وہ تاجر ہیں، یہ وہ صاحب نصیب تاجر ہیں کہ جن کی تجارت میں اللہ تعالیٰ کے حکم نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہیں. یہ زمیندار ہیں کہ جن کی زمینداری میں اللہ کا حکم نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہیں. اور یہ کون ہیں؟ یہ مزدور ہیں. ایک مزدور مزدوری میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے پر مزدوری کرے گا، شام کو تھکا ہارا گھر آئے گا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. سارے مزدوروں کے معاف کر دیں گے؟ سارے مزدوروں کے معاف نہیں کریں گے. کون سے مزدور کو معاف کریں گے؟ جس کی مزدوری میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ ہوگا. تو صرف مال کامیابی کا ذریعہ یا اعمال؟ مال کمانے کو عمل بنا لو، مال کے خرچ کرنے کو عمل بنا لو. کون کہتا ہے کہ خبردار مال کے قریب نہیں جانا؟ نہیں، مال کے حاصل کرنے میں بھی اللہ کا حکم نبی کا طریقہ اور مال کے خرچ کرنے میں بھی اللہ کا حکم نبی کا طریقہ. حکومت مل جائے گی تو حکومت میں بھی اللہ کا حکم نبی کا طریقہ. وزارت ہوگی، وزارت میں بھی اللہ کا حکم نبی کا طریقہ ہوگا. اللہ اپنی قدرت سے کامیاب کریں گے. یہ واقعات اللہ پاک نے قرآن حکیم میں سنائے ہیں پچھلی قوموں کے کہ جن کو ہم نے کامیابی کا نمونہ بنایا. ان کی زندگی میں ان کی زندگی کی کیا شان تھی، اور جن کو ہم نے ناکامی کی مثال بنایا، ان کی زندگی کا کیا، ان کی زندگی میں کیا چیز تھی. کھول کھول کے واقعات سنائیں. کس قدر کریم ذات ہیں
قدم قدم پر اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں. نمرود بڑی سلطنت تھی، ہم سب جانتے ہیں. فرعون تو بیچارہ مصر کا بادشاہ تھا، اس کی تو بڑی بادشاہ تھی نمرود کی. لیکن اللہ پاک ایسی قدرت والے ہیں، قیامت تک کے لیے نمرود اور نمرود کی سلطنت کو اللہ نے ناکامی کی مثال بنایا. اتنی بڑی ناکامی، کوئی کافر بھی اپنے بچے کا نام نمرود نہیں رکھتا، اتنی بڑی ناکامی. تو اللہ نے جس کو ناکام کیا تو بادشاہت تو تھی، اس کی بادشاہت میں کیا چیز نہیں تھی جو اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو ناکام کیا. فرمایا اس کی بادشاہت میں اللہ کے احکامات نہیں تھے، وقت کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے نہیں تھے. اللہ نے اپنی قدرت سے ناکامی کی مثال بنایا. نہ اللہ پر ایمان لایا، نہ اللہ کے احکامات پر سلطنت چلائی، جی چاہی پر زندگی گزاری. اللہ نے بادشاہت ہونے کے باوجود اللہ نے اپنی قدرت سے ناکام کر دیا. اور آگے چلیں آپ، اللہ اکبر. سلیمان علیہ السلام، اللہ جل شانہ نے ان کو بھی سلطنت عطا فرمائی، اور قیامت تک کے لیے سلیمان علیہ السلام اور ان کی سلطنت کو اللہ نے کامیابی کا نمونہ بنایا. تو سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی سلطنت تھی، تو ان کی سلطنت میں کیا خوبی تھی؟ ان کی سلطنت میں اللہ کے احکامات بھرے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نبیوں کو براہ راست اپنے حکموں پر چلنے کے طریقے سکھاتے ہیں. تو جو طریقے اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو اپنے حکم کو پورا کرنے کے جو طریقے سکھائے تھے، اس طریقے پر اللہ کے احکامات تھے. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ عروج عطا فرمایا، ایسی شان عطا فرمائی کہ قیامت تک کے لیے ان کو کامیابی کا نمونہ بنایا. کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور کامیابی کا ذریعہ اللہ کے احکامات ہیں. ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکموں پر چلنے کے ہمیں طریقے سکھائے ہیں. ہم اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اس کے حکموں کو اس کے نبی کے طریقے سے پورا کریں گے، اللہ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیاب کرے گا. تو کامیابی کا ذریعہ مادی اسباب ہے یا اعمال ہیں؟ اعمال والوں کی شان ہے کہ یہ مادی اسباب کے اندر بھی اعمال بھرے ہوئے ہوں گے، ان کے اعمال بھرے ہوئے ہوں گے. مزدوری میں بھی عمل بھرا ہوا ہوگا، تجارت میں بھی عمل بھرا ہوا ہوگا. اور جو اللہ کے حکم کی وجہ سے تجارت کرتے ہیں وہ حکم کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. یہ بڑی خوبی کی بات ہے. اللہ کے حکم کی وجہ سے تجارت کر رہے تھے، اذان کی آواز آ گئی، اب یہ دکان میں بیٹھے رہیں گے یا اٹھ جائیں گے؟ بھائی کیوں اٹھ جائیں گے؟ بھائی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے مطابق تجارت کر رہے ہیں، وہیں بیٹھے رہتے ہیں. نہیں، حکم بدل گیا، اور نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف. اب یہ چھوڑ چھاڑ کے آ جائیں گے. اور اگر ان سے کہا جائے اعمال کے یقین والوں سے کہا جائے کہ انفروا خفافا وثقالا، کہ نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے یا بوجھل، تو پھر یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے تجارت کر رہے تھے، اللہ کے حکم سے مزدوری کر رہے تھے، اللہ کے حکم سے زمیندارہ کر رہے تھے. اب حکم آ گیا کہ نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے ہو یا بوجھل. تو یہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ہم بھی اللہ کا حکم پورا کر رہے تھے. اب اللہ کا حکم بدل گیا. اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو، کفر کا کلمہ پست ہو، انسانیت جہنم کی آگ سے بچ جائے، اس کے لیے نکلو اللہ کی راہ میں. تو یہ اللہ کا حکم سمجھ کر سب کچھ چھوڑ کے نکل جائیں گے. انفروا خفافا وثقالا. تو حکم کی وجہ سے کسی کام میں لگنا بہت مبارک، حکم کی وجہ سے چھوڑ دینا بہت مبارک. لگنے کا حکم آئے گا لگیں گے، چھوڑنے کا حکم آئے گا چھوڑ دیں گے. اس پر اللہ دونوں جہانوں میں کامیاب کریں گے. تو اللہ نے واقعات سنائے، مال والوں کے واقعات بھی سنائے. قارون کے پاس بڑا مال تھا، ہم نے کیوں اس کو ناکام کیا، زکوٰۃ کا انکار کیا. تو کتنی باتیں تفصیل آپ سب جانتے ہیں. کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. ہماری تربیت کے لیے سارے نمونے اللہ نے دکھائے. جن کو کامیاب کیا ان کے نمونے بھی موجود ہیں. انبیاء علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو کامیاب کیا. اور جنہوں نے جی چاہی زندگی گزاری، اللہ نے ان کو ناکام کیا. اتنی گزارش ہے، اللہ کے ضابطے بدلتے نہیں ہیں، اللہ کے ضابطے اٹل ہیں. آج کے حاکم نمرود کے راستے پہ چلیں گے. اللہ تعالیٰ نے جیسے نمرود کو ناکام کیا، آج کے حاکموں کو بھی اللہ ناکام کریں گے. اور آج کے حاکم
سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے راستے پہ چلیں گے، اللہ نے جیسے ان کو کامیابی کا نمونہ بنایا، آج کے حاکموں کو بھی اللہ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو کامیابی کا ذریعہ مادی ثواب ہے یا اعمال ہے؟ عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی ثواب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے، پھر مادی اسباب کو استعمال کرو، پھر تو حکم کی وجہ سے چلو گے، لیکن پہلے یقین نکالنا پڑے گا، مادی اسباب کا یقین دل سے نکل جائے، اعمال سے یقین دل میں اتر جائے، تو پھر دعوت میں کیا کہو گے بھائی؟ یہ بھی بتاؤ بھائی کہ دعوت میں کیا کہو گے جو ہمارے مرض کا علاج ہو جائے؟ کیوں جی ہم سب چاہتے ہیں کہ مادی اسباب سے کامیابی کے یقین ہمارے دلوں سے نکل جائے، کیوں جی ہم سب چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے ہیں؟ اور اکیلے کے لیے چاہتے ہیں یا پوری امت کے لیے چاہتے ہیں؟ سارے بھائی متوجہ نا بازار دوبارہ سن لیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو مادی اسباب ہیں، مال، ملک، منصب، جاگیر، اس سے کامیابی کا یقین ہمارے دلوں سے نکل جائے اور نبی کریم علیہ السلام کے اعمال سے کامیابی کا یقین ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ تو یہ ہم سب چاہتے ہیں بھائی؟ اچھا، تو اکیلے کے لیے چاہتے ہیں یا پوری امت کے لیے چاہتے ہیں؟ تو پھر اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اب یہ بات آ جاؤ کہ اس کا علاج کیا ہے؟ یہ مرض تو آ گیا سامنے، یہ تو بڑا موذی مرض ہے، مادی اسباب سے کامیابی بڑا موذی مرض ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے کہ ایک ایک کے دروازے پہ جاؤ اور جن مادی اسباب کا یقین تمہارے دلوں میں اترا ہوا ہے اس سے ہونے کا انکار کرو، اور عملوں سے ہونے کا اقرار کرو۔ مادی اسباب سے ہونے کا انکار کرو اور نبی کریم علیہ السلام کے اعمال سے زندگی بننے کا اقرار کرو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ پاک مرض دور کر دیں گے۔ لیکن گول مول باتیں نہ کریں۔ دعوت کے اندر ایک ہے کہ بھائی جن کو دعوت دے رہے ہیں، بھائی مال والے کو دعوت دے رہے ہیں، اس کی مال کی رعایت رکھ کے دعوت دو، ڈگری والے کو اس کی ڈگری کی رعایت رکھ کے دعوت دو، تو پھر بات نہیں بنے گی۔ دعوت تو کھری بات کریں آپ۔ تو دعوت میں یہ بات جب ہم کہیں گے نا، سارے بھائی متوجہ ہیں، تو دعوت میں کیا محمد الرسول اللہ کا یقین دل میں اتارنے کے لیے پہلی بات تو آ گئی، کلمے کے پہلا حصہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اب دعوت میں کیا کہیں گے کہ زندگی اللہ بناتے ہیں، ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال پر بناتے ہیں۔ تو دعوت دی جائے کہ مال سے، مال والوں سے، سارے بھائی متوجہ، ایک ہے مال کا یقین دل سے نکل جائے اور ایک ہے مال والوں کا یقین بھی دل سے نکل جائے۔ اگر مال کا یقین نکل گیا اور مال والوں سے زندگی بننے کا یقین نہیں نکلا تو یہ مال والوں کے پیچھے بھاگیں گے۔ تو صرف مال کا یقین نکالنا ہے یا مال والوں کا بھی یقین نکالنا ہے؟ تو دعوت میں بھی گول مول بات نہ کرو، صاف بات کہو کہ مال سے، مال والوں سے اور ملک سے، ملک والوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال پر بناتے ہیں۔ سونے چاندی سے اور سونے چاندی والوں سے اور کارخانوں سے اور کارخانے والوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعمال پر بناتے ہیں، اعمال پر بناتے ہیں۔ ڈگری سے اور ڈگری والوں سے اور عہدے سے اور عہدے والوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال پر بناتے ہیں۔ یہ یقین دل میں اتارنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جس یقین کو دل سے نکالنا ہے اس سے زندگی بننے کا انکار کرو، اور جس یقین کو دل میں اتارنا ہے اس سے زندگی بننے کا اقرار کرو۔ حضور والے اعمال سے اقرار کرو اور مادی اسباب کی نفی کرو کہ اس سے زندگی نہیں بنتی، یہ امتحان کے لیے اللہ پاک دیں گے تو ہم اس کے اندر اللہ کا حکم نبی کے طریقے پر چلیں گے، جب چھوڑنے کا حکم آ جائے گا چھوڑ دیں گے۔ حکم کی وجہ سے لگنے والوں کی اپنی شان ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مالک کا حکم کیا ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ کتنا کام ہمارا ہو گیا۔ یہ ہمارا تبلیغ والوں کا کام ہے، جو آپ سے ابھی تک بات آپ سے عرض کی ہے نا، یہ تبلیغ والوں کا کام ہے کہ تمام دنیا بھر کے انسانوں کے دلوں کے یقین صحیح ہو جائیں اور جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں، اور یہ اس مبارک محنت پر آ جائیں
کہ جس محنت سے یقین بدلتے ہیں، اعمال کے طریقے درست ہوتے ہیں، اخلاص کا نور ملتا ہے، اخلاق حمیدہ اللہ کے خزانوں سے ملتے ہیں۔ تو اب یہ بتا دیجئے آپ کہ بھئی کتنا کام ہو گیا، کتنا باقی ہے۔ یہ ہمارے تبلیغ والوں کا کام ہے کہ ہمارے یقین بھی صحیح ہو جائے اور پوری امت کا یقین صحیح ہو جائے۔ تو کتنا یقین صحیح ہو گیا اور کتنا ابھی باقی ہے، تو یہ آپ بتائیے کہ کتنا باقی ہے، زیادہ ہو گیا یا زیادہ باقی ہے؟ سارے بھائی بتاؤ بھائی کتنا کام ہو گیا، زیادہ ہو گیا زیادہ باقی ہے؟ تو اگر زیادہ باقی کام ہو وہ چلے میں پورا ہو جائے گا؟ نہیں، چلے میں ہو جائے تو چلہ لگا کے چلے جاؤ۔ اگر چلے میں نا ساری دنیا کے اندر یہ یقین پھیل جائے اور یہ یقین ہمارے اندر بھی آ جائے اور ایک چلے میں کام ہو جائے تو چلہ لگا کے چلے جاؤ، کوئی نہیں تمہیں روکے گا۔ اور اگر یہ یعنی سال لگا لیں اور کام ابھی باقی ہو تو پھر کیا کریں گے؟ پھر سال لگا کے چلے جائیں گے یا باقی کام کو دیکھیں گے؟ باقی کام کو دیکھیں گے کہ بھی کام کتنے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بڑا وسیع محنت کا میدان عطا فرمایا ہے۔ تو پھر اللہ کا کلمہ بلند ہو، یہ یقین صحیح یقین یعنی پوری امت کے اندر زندہ ہو جائے اور ہمارے اندر بھی زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے ہماری جان یعنی ہماری ساری جان لگ جائے اور سارا مال لگ جائے اور اللہ کا دین ساری دنیا میں زندہ ہو جائے۔ سودا مہنگا ہے یا سستا ہے؟ تو ساری جان سارا مال لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اب یہ دیکھو، یہ فکر کی بات ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی طبیعت فرمائے۔ آج طبیعت میں تو یہ تھا، لیکن وہ تو جو ہم تو یہی تو دعوت دے رہے ہیں، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ آج جی میں یہ تھا کہ آج پورے کے پورے 6 نمبر سنانے ہیں مجمع کو، اپنے دل کو نشانہ بنا کر 6 نمبر سنانے ہیں۔ لیکن ابھی وہ گاڑی بھی بھاگ رہی ہے، ابھی پہلا نمبر بھی ابھی باقی ہے۔ تو اب کیا کریں بھائی، بتاؤ جی کیا کریں؟ نہ یار ایسا نہ کرو بھائی، کو وقفہ بھی دو، ورنہ تو جناب علی کہیں گے بھائی یہ تو جناب یہ تو ان کو دوبارہ بھی بلانا ہے نا سب کو۔ اگر ابھی 10 بجے تک بٹھا لیں گے تو پھر جناب وہ کہیں گے جی اب بتاؤ ہم جماعت میں کیسے آئیں گے۔ تو خیر بہرحال انشاءاللہ چلو، آپ ساری بات سنتے رہتے ہیں اور ابھی جتنی زندگی ہے انشاءاللہ بات کا کہنا سننا یہ ہماری بڑی حاجت ہے، بڑی ضرورت ہے۔ اگر کہنے سننے میں بھی بات نہیں آئے گی تو پھر بتائیے عمل میں کیسے آ جائے گی؟ پہلے عمل میں آئے گی، پہلے کہنے سننے میں آئے گی؟ تو کہنے سننے میں اگر جو سستی کریں گے تو پھر عمل تک کیسے پہنچیں گے؟ اس لیے جو ہے نا الحمدللہ یہ کہنا سننا بھی بہت مبارک ہے تاکہ ہم عمال پر آ جائیں۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کی تربیت فرمائیں کہ ہم جس درجے کی اس میں قربانی کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرما لے۔ یعنی ہر ایک کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اللہ ہی جانے اس مجمع میں کون کتنی بڑی قربانی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں پر کوئی کسی کو تفصیل تو بتاتا نہیں ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ آ کر سارا حال بتائیں گے کہ جی میں جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوں تو کیا کیا حال مجھ پر گزرا ہے، تو وہ اللہ کو بتاتے ہیں اور اللہ پاک کو بھی رحم آتا ہے۔ باقی ہمیں اتنی بات تو اپنا جائزہ بھی لے لیں تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نکلنا کتنی بڑی قربانی ہے۔ گھر کا آرام چھوڑنا، بچوں کی جدائی برداشت کرنا، اپنا مال خرچ کرنا، گرمی سردی برداشت کرنا، رہتے ہیں ٹھنڈے علاقے میں اور تشکیل ہو جاتی ہے گرم علاقے میں۔ اب جناب 6 گھنٹے وہاں بجلی نہیں آتی، لیکن اللہ کا شکر ہے جماعتیں ماشاءاللہ کام کرتی ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ صورت تو اللہ نے پیدا فرما دی کہ سب کچھ یعنی قربان کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ لیکن جس درجے کی قربانی کر رہے ہیں اللہ اس کو بھی قبول کر لے، لیکن قربانی کی کس چوٹی پر پہنچنا ہے اس کو بھی سامنے رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھیں کہ ہم بس یعنی ہم آخری درجے میں پہنچ گئے، نہیں، ہمارے لیے ابھی بڑا میدان وسیع ہے۔ صحابہ کے مبارک دور ہمارے سامنے ہوگا تو پھر یہ بات سمجھنی آسان ہو جائے گی کہ ہماری قربانی کا کیا درجہ ہے، اللہ اس کو بھی قبول کر لے، اور صحابہ کی قربانیوں کا کیا درجہ ہے اور انہوں نے کیسی قربانیوں کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا۔ تو ایک واقعہ نہیں ہے، بہت سارے واقعات ہیں۔ ان واقعات کو سننے سے ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ جب آپ نے صحابہ کو ایسا نمونہ بنایا تو ہم بھی تیرے بندے ہیں، چلو کچھ نہیں تو ہمیں
کچھ حصہ ان کا ہمیں بھی عطا فرما دے کہ ہم بھی اس طرز کے اوپر قربانیاں کریں۔ صحابہ کے مبارک دور میں یہ محنت ایسی قربانی کے ساتھ ہو رہی تھی کہ جہاں کے لیے کہا جائے، جس کے ساتھ کہا جائے، جس حال میں کہا جائے، سارے مشاغل چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جائے، جو پاس ہو وہ لے لیں، مقام پر ہو تو مقام پر رہتے ہوئے بھی دین کی محنت کو مقدم کر کے چلنا۔ اس صحابہ کے مبارک دور میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز سن کر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے جمع ہو جاتے تھے جیسے پکے نمازی اذان کی آواز سن کر مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں، ایسے اللہ کے راستے کی آواز سن کر ایسے جمع ہو جاتے تھے، اور کوئی حال رکاوٹ نہیں بنتا تھا۔ اس وقت یہ نہیں کہتے تھے کہ ابھی تو ہماری بجائی کا وقت ہے، جانا تو بہت ضروری ہے، لیکن بھائی اتنا وقفہ تو دے دو کہ ہم اپنی بجائی تو کر لیں۔ نہیں، پکی فصل کو چھوڑ کر کہ ابھی ہماری کٹائی کا وقت ہے، تو ابھی ذرا کٹائی سے فارغ ہو جائیں پھر جائیں گے۔ صحابہ کے دور میں یہ بات نہیں ملتی کہ ایک حال میں کریں گے ایک حال میں نہیں کریں گے۔ نہ کرنے سے تو بہتر ہے، ایک حال میں کرنا ایک حال میں نہ کرنا، نہ کرنے سے تو بہت بہتر ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ صحابہ کی زندگی میں نمونہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کے دین کا کام کرنے والے تھے۔ ایک طرف مال کمانے کا تقاضا ہے اور ایک طرف جو دین کی محنت کا تقاضا ہے۔ دو کام ایک وقت میں کر نہیں سکتے، یا تو مال کمانے کا تقاضا قربان کریں یا دین کا تقاضا قربان کریں۔ تو یہ صحابہ کی شان ہے کہ مال کمانے کا تقاضا قربان، بدن کے تقاضے قربان، بیوی بچوں کے تقاضے قربان۔ جب نکلنے کے لیے کہا جائے تو اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ اور وہاں یہ بات نہیں تھی کہ بھی چلے تین چلے کے لیے نکلنا ہے، نہیں، ایک طرف سے آئے ہیں تھکے ہارے ہیں، ایک طرف سے تشکیل ہوئی تھی کام کر کے آئے ہیں، اب جی میں تھا کہ بچوں سے ملیں گے، اب گھر والوں سے ملیں گے، ایک طرف سے آئے اور دوسری طرف پھر بھیج دیے گئے اور ان کی چاہتیں سینوں میں اٹکی رہ گئیں۔ ایسی قربانی کے ساتھ صحابہ نے اللہ کے دین کا کام کیا۔ پوری کی پوری سب بھوک کی وجہ سے گر جاتی ہے، ایک صحابی بھی اٹھ کے یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھی ہیں، آپ ہماری کچھ بھوک کا انتظام تو کریں۔ نہیں، اس حال میں بھی اللہ کے دین کا کام کرنے والے۔ ایک کھجور کھانے کو ملے، ایک کھجور کھا کے اللہ کے دین کا کام کیا، کھجور ملنی بند ہو گئی، کھجور کی گٹھلی چوس کے اللہ کے دین کا کام کیا۔ وہ ایک قربانی ہے صحابہ کی، کیسی کیسی قربانیاں کی گئی ہیں۔ خیر اس کی تفصیل تو آپ حضرات ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں۔ صحابہ کے دور میں ایک اور بڑی خوبی یہ تھی کہ دنیا کی محنتوں کو گھٹایا گیا تھا اور دین کی محنت کو بڑھایا گیا تھا۔ آج ہم سے بڑا جو ظلم ہوا وہ یہ ہوا کہ ہم نے دنیا کی محنتوں کو سر چڑھا دیا کہ ہائے روزی کیسے ملے گی، اگر دنیا کی محنت کو کم کر دیں گے کیسے پلیں گے ہم۔ تو دنیا کی محنتوں کو بڑھا لیا اور دین کی محنت کو گھٹا دیا۔ تو اللہ پاک ہمارے بھی حوصلے بلند کر دے کہ ہم بھی دنیا کی محنتوں کو گھٹا دیں۔ اگر کوئی ایسے بہادر ہو، ایسا ان کے حوصلہ بلند ہو جائے کہ یک بار دنیا کی محنت کو گھٹا دیں اور یک بار دین کی محنت کو بڑھا دیں، بہت مبارک۔ لیکن اگر کوئی کسی کے لیے یہ بات مشکل ہو، اتنا تو ہم سب کر سکتے ہیں کہ دنیا کی تھوڑی تھوڑی محنت کو کم کر دیں اور دین کی تھوڑی تھوڑی محنت کو بڑھا دیں۔ اسی طرح مسلسل دنیا کی محنت کو کم کرتے چلے جائیں اور دین کی محنت کو بڑھاتے چلے جائیں، اللہ پاک وہ دن دکھا دیں گے کہ دین کی محنت، دنیا کی محنتیں دین کی محنت کے تابع ہو جائیں گے۔ ایک ہے کہ دین کی محنت دنیا کی محنت کے تابع ہے کہ ابھی ہمارا تجارتی سیزن ہے، پہلے تجارتی سیزن سے جانا بہت ضروری ہے، انکار نہیں ہے، ضرور جائیں گے، لیکن ابھی ہمارا تجارتی سیزن ہے، ابھی ہماری فصل پکی ہوئی ہے، ابھی ہماری بجائی کا وقت ہے، ابھی جو ہے نا ابھی موسم بڑا گرم ہے، گرمی میں کیسے جائیں۔ صحابہ نے ایسی مثال قائم کی کہ تبوک کے موقع پر اتنی شدید گرمی ہے اور فصل پکی ہوئی ہے اور مقروض ہیں، قرضہ سر چڑھا ہوا ہے، کھلی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ بس فصل کو توڑیں گے اور ہمارا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا
اللہ نے ہم کو وافر روزی دی ہے، نظر آ رہے ہیں فصلیں پکی ہوئی ہیں اور شدید گرمی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام صحابہ سے ارشاد فرما رہے ہیں انفروا خفافا واستقالا، کہ نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے ہو جائے بوجھل۔ یہ ہے صحابہ کی شان کہ وہ سب کے سب شدید گرمی میں اور پکی فصل کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار۔ کتنے صحابی نہیں جا سکے تھے جناب؟ 3 صحابی نہیں جا سکے تھے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے سب کو نمونہ دکھایا کہ دیکھو یہ 3 صحابی ہیں جو نہیں جا سکے تھے، تو 50 دن ان کے کتنی اذیت کے ساتھ گزرے اور 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یعنی یہ اللہ پاک نے ہم سب کے لیے نمونہ بنایا کہ وہ نہیں گئے تھے۔ اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جو جن کے سفر تھا بڑے دور کا، تبوک کا سفر، سواری کا سفر تھا، تو ان کے پاس سواری نہیں ہے اور وہ بلا رہے ہیں اللہ کے سامنے کہ یا اللہ ہمارے پاس بھی سواری ہوتی، ہم بھی تیرے راستے میں نکلتے۔ تو وہ اس غم میں، اس فکر میں ان کے پاس انتظام نہیں تھا، وہ ٹھہر گئے۔ وہ ٹھہرتے نہیں تو کیا کرتے؟ ٹھہر گئے۔ اللہ پاک تو دلوں کا حال جانتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام جب لشکر میں سب چلے گئے، روانہ ہو گئے، تو نبی کریم علیہ السلام نے جو اس وجہ سے نہیں جا سکے کہ وہ روتے ہوئے ان کو چھوڑ کر آئے کہ ہمارے پاس بھی انتظام ہوتا ہم بھی جاتے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ ہر وادی میں ہمارے ساتھ ہیں۔ جو نہیں جا سکے وہ بھی ہر وادی میں ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کے دل کی تڑپ پر اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، ایسی قربانیوں کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا۔ تو اور کوئی ایک قربانی نہیں ہے، آپ غور کریں گے تو کتنی بڑی قربانی کی بات ہے۔ سب سے بڑی قربانی صحابہ کی کون سی ہے جی؟ سارے بھائی متوجہ ہیں بتا، سب سے بڑی قربانی کون سی ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں بیوی بچوں کی جدائی برداشت کرنا، اپنے گھر کا آرام چھوڑنا، اپنا مال خرچ کرنا، یہ ہمارے دور میں بڑی قربانی سمجھی جاتی ہے۔ صحابہ کے مبارک دور میں سب سے بڑی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت کرنا۔ آپ کی مجلس سے اٹھ کے چلے جاتے تھے تو جب تک واپس آ کر آپ کے چہرے انور کو نہیں دیکھ لیتے تو درمیان میں وقفہ ایسے گزرتا تھا جیسے روح جسم سے جدا ہو جائے گی۔ ایسی محبت کرنے والے صحابہ کہ آپ کا لعاب دہن زمین پر گرنے کے بجائے ہاتھوں پر لے کر اپنے بدن پر ملنے والے صحابہ، آپ کے وضو مبارک کا پانی زمین پر گرنے کے بجائے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے بدن پر ملنے والے صحابہ، ایسی محبت کرنے والے صحابہ۔ لیکن جب نکلنے کے لیے کہا جائے تو جہاں اور قربانیاں کریں وہاں نبی کریم علیہ السلام کی جدائی برداشت کریں۔ کتنی بڑی قربانی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام امام الانبیاء وہ نماز پڑھا رہے ہوں، مسجد نبوی جیسی مسجد ہو، صحابہ جیسے مقتدی ہوں اور خاتم الانبیاء کی امامت والی نماز ہو، لیکن اللہ جل شانہ نے صحابہ کی قربانی کو نمونہ بنایا کہ جہاں اور قربانیاں کرو وہاں نبی کریم علیہ السلام کی امامت والی نمازوں کو بھی چھوڑو اور مسجد نبی کی نمازوں کو چھوڑو اور نکلو اللہ کی راہ میں۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی ہے۔ کتنے واقعات ہیں۔ وہ جو ایک صحابی تھے وہ جو اللہ کے راستے میں نکلے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے لشکر کو روانہ کرنا تھا۔ قیامت تک کے لیے ہم سب کی تربیت کے لیے اللہ نے واقعات رکھے کہ وہ ٹھہر گئے کہ جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز اور خاتم الانبیاء کے انبیاء والی نماز، اور پتہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا ہمیں جا کر اسی طرح شہید ہونا ہے۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر یہ امیر، اور یہ شہید ہو جائیں تو پھر یہ امیر، اور جب عبداللہ بن رواحہ یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر آپس میں مشورے سے بنا رہے، تو جانتے ہیں کہ ہمیں جا کر ہمیں شہادت ملے گی۔ تو جمعے کا دن تھا، ٹھہر گئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ ٹھہر گئے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا قافلہ وہ کتنا وقفہ گزر گیا؟ تو ان کا کو آدھا دن گزر گیا۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ آدھا دن گزرا، یہ 500 سال پیچھے رہ گئے، آدھا دن پیچھے رہ گئے، یہ 500 سال پیچھے رہ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم 500 سال ان سے پیچھے رہ گئے۔ کوئی بیوی بچوں کی خاطر نہیں ٹھہرے تھے، کوئی تجارت کی خاطر نہیں ٹھہرے تھے، کوئی بدن کے تقاضوں کی وجہ سے نہیں ٹھہرے تھے، خاتم الانبیاء کی محبت